بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بھی زیارتی شہر میں جانا ہوتا ہے اس میں دو طرح کی زیارات ہوتی ہیں۔ ایک مین زیارت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس شہر کا سفر کیا جاتا ہے، اور دوسری وہاں کی اطراف کی زیارات ہوتی ہیں، جسے فارسی میں زیارت دورہ کہا جاتا ہے، اور دوسری زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قوم کی صورتحال بھی اسی طرح ہے کہ جب کوئی زائر یہاں زیارت کے لیے آتا ہے تو مین اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ زیارت کرے معصومہ قوم کی، لیکن اسی قوم میں بعض دوسری زیارات ہیں یہاں جانا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں زیارت کرنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ قوم میں بھی اس طرح ہے، اس میں مسجد جمکران ہے، اس کے علاوہ بیت النور ہے، اس کے علاوہ چیل اختران ہے۔ ویسے تو ایران کے ہر شہر میں 20 زیارات ہیں، لیکن ان میں سے اہم زیارات کو مد رکھا جاتا ہے۔ تو ہم آج روانہ ہوئے اطراف کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم آئے ہیں مسجد جمکران کی طرف۔ مسجد جمکران امام زمانہ کے حکم کے مطابق تعمیر کی گئی، اور یہ عظیم مسجد ہے۔ اس میں عریضے کے لیے کنواں ہے، اور خود مسجد کی اندر کچھ اعمال ہیں جن کا بجا لانا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جمکران ایک ایریا ہے قوم کے قریب، اور مسجد اسی ایریے کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور یہاں دعائے توسل کی تلاوت ہوتی ہے، دعائے عہد کی تلاوت ہوتی ہے، دوسرے اعمال بجا لائے جاتے ہیں، اور یہ مسجد برکات سے بھری ہوئی ہے، اور یہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ امکان نہیں ہے کہ کوئی آدمی قم آئے زیارت کے لیے اور مسجد جمکران نہ آئے، مسجد جمکران میں آ کر اعمال بجا نہ لائے، وہاں آل بیت کی بارگاہ میں محبت کا اظہار نہ کرے۔ تو ہم مسجد جمکران کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر تھوڑی دیر بعد اتریں گے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں نزدیک ترین مکان میں اتارتی ہے، اور اس کے بعد ہم زیارت کرتے ہیں۔ وہاں پر تھوڑا سا بیان ہوتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے زیارت سے متعلق، اور پھر اس کے بعد جگہ کا تعین ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پر دوبارہ اکٹھے ہونا ہے اور پھر بس کی طرف جانا ہے۔ تمام زیارتوں میں ایران اور عراق میں معذور افراد کے لیے، عمر رسیدہ افراد کے لیے مخصوص سب سے پہلے آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے تمام زائرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگ کی سعادت معصومہ کی پابندی کے دن آپ سارے کو میں موجود، اور آپ کی زیارات کا آغاز اس ہستی کو ہم آج کی مبارکباد دینے جاتے ہیں، اسی ہستی کے عظیم دروازے پر، یعنی امام زمانہ کے دروازے پر آقا کے حکم سے بنی ہے، اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب خالقہ بچتا ہے۔ ہوا کیا، یہ جمکران ایک دیہات کا شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر۔ حسن بن مسلم جمکرانی ایک دیہاتی آدھی رات کا ٹائم کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا آدھی رات کا ٹائم ہے، اس ٹائم کون آنے والا؟ جا کر دروازے پہ دیکھا تو چند جوان، اور مجھے کہتے ہیں حسن بن مسلم جمکرانی آپ کو امام زمانہ بلا رہے ہیں۔ میں حیران کی غیبت کا دور ہے، میں نے امام کو دیکھا ہوا نہیں ہے۔ بسم اللہ چلتے ہیں، نکل پڑا ساتھ۔ کہتے ہیں سارے اس راستے میں میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ میں امام کو نہیں پہچانتا۔ توکل پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں جب آئے اور اس مقام پر آئے، یہاں جو ہے نا اس کچی گندم کی فصل کی کھیت تھا پورا، سب فصل سامنے تخت لگے ہوئے، اس میں ایک جوان ہے، ایک بوڑھا ہے۔ میں آپ میری حیرانگی کو پریشانی کو اور کو بڑھ گیا، میرے دل
میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ مولا تو کافی عرصے سے ہے، تو جماعت کو خاتم ہو کر کے حاصل میں مسئلہ جب گرانی آ گئی، میں سمجھ گیا کہ میرے مولا میں قدر نہیں کرتا اور آج بار کے کام مولا حکم مجھ غریب کو اس قابل سمجھائے حکم فرمائے سرکار نے کہا حاصل میں مسئلہ جب کرانی یہ فصل دیکھ رہے ہیں کل اسی جگہ پر آپ نے مسجد کا افتتاح کر رہے ہیں تو ہاتھ بند کر رہے ہیں میری بات کو کون مانے گا؟ مولا فرمانے لگے گھبرا نہیں، ہم ایسی علامتیں چھوڑ کے جائیں گے کہ جس کو آپ ذکر کریں گے نا وہ خود بخود علامتیں بول کے کہیں گے کہ بھائی اب فرمانے مولا ہے۔ اور صبح کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کہتے ہیں مولا میں غریب بندہ ہوں، مسجد کی تعمیر کیا بہت خرچ ہوتا ہے۔ معصوم فرمانے لگے کہ ہم کبھی بھی کسی تعمیر میں ایک پائی کے کسی کے مقبوض نہیں۔ کربلا میں بھی اگر مظلوم کربلا نے پہلے جاگیر علی اکبر خریدی پھر شہادت اور وہاں پر واقع، لہذا گھبرا نہیں۔ صبح نماز آپ قوم شہر میں جا کر سید مرتضیٰ بزرگ عالم دین ہے ان کے پیچھے پڑھنا اور وہ نماز کے بعد آپ کو امانت دیں گے جو لے کر آپ نے مسجد کا افتتاح شروع کر دیا۔ اور یاد رکھ جب آنا تو کچھ علامات ذکر کی، ان علامات کا مالک تم ہو جس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ افتتاح کے ٹائم پر آپ نے دمبا ذبح کرنا ہے، جو کوئی اس کا گوشت کھائے گا وہ ہر مریض مرض سے شفا پا جائے۔ کہتا ٹھیک ہے مولا حکم۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اصل میں مسئلہ جب کرانی یہ تو ہو جائے گا افتتاح، اس کے بعد علامت میں چھوڑ کے جاؤں گا اور اس کے بعد ہر سال باغ فین یہاں سے کاشان کے علاقے 900 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر فین کے علاقے میں میری زمینیں جہاں سے مالیات لے کر آپ نے مسجد کی توسیع کر دی۔ کہتا ٹھیک ہو گیا۔ میں نے جانے کے بعد جب نکلنے لگے تو اس وقت امام نے 2 رکعت نماز کی تعلیم دی جو ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں جب واپس پہنچا تو میں نے کہا اپنے مومن بھائی کو، ایک جو دوست ہے میرا، اس کو میں نے سارا ماجرا سنایا کہ تاکہ صبح جب میں مجتہد کے پاس جاؤں تو کم از کم میری کوئی بات کا تائید کرنے والے تو کہ عوام میں نہیں مار رہے۔ جب میں صبح کی نماز کے بعد کیا میں نے جا کر اس سید کو سلام کیا امام جماعت کو، تو فوراً مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ حسن ابن مسئلہ آپ کا نام؟ کہا سرکار آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہا جس ہستی نے آپ کو بھیجا ہے اس نے وہی امانت میرے پاس رکھی ہے، تو یہ امانت لے جائیں اور مجھے ماجرا سناؤ معاملہ کیا ہے۔ تو سارا اس نے ماجرا سنایا۔ کہتے ہیں اسی ماجرا سناتے سناتے صبح نماز کے بعد طلوع آفتاب کا ٹائم ہو گیا۔ وہ سید کہتے ہیں میں بھی وہ جگہ دیکھوں گا جہاں میرے مولا نے اتفاق کیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے، سواریاں جب نکلی تو اس کو یاد آیا میں نے دمبا خریدنا تھا اور دمبا لے کے جا کر افتتاح کرنا تھا، کاٹنا تھا، ذبح کرنا تھا افتتاح والی جگہ پہ۔ کہتے اتنے میں ایک ریوڑ جو ہے چرواہ ریوڑ لے کر نکلا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کے آگے گیا کہ دمبا تلاش کروں، اتنے میں ایک دمبا دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا جس میں پوری کی پوری علامتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے پکڑ کر اس کے مالک کو کہا کہ آپ اس کی منہ مانگی قیمت لگائیں تاکہ میں جو ہے مولا کے نام پر اس کو ذبح کروں اور افتتاح کروں مسجد کا۔ تو اس نے کہا کہ جس مولا نے آپ کو بھیجا ہے اسی مولا کی عظمت کی قسم کہ آج رات تک یہ میرے ریوڑ کا ایسا نہیں۔ آپ کہاں سے آیا؟ جب اس کا میں مالک ہی نہیں ہوں قیمت کیسے مانگوں؟ کہتے ہیں وہ دمبا لے کر میں آیا، یہاں آ کر ذبح کیا اور یہاں آ کر عجیب ماجرا دیکھا کہ رات کو جو ساری فصل کچی تھی صبح کے ٹائم پورے سفر کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے اور ساری فصل تیار ہے، جس سے ہر کسی کو یقین ہو گیا کہ یہاں تو رات کو بڑا عجیب اتفاق ہوا۔ کہا کہ مالک کو پیغام بھیجا جس نے مالیات پہ وہ کام کرتا تھا، فصل کی بجائی کی ہوئی تھی، کہ اس فصل کو کاٹ لو اور اس کے بعد دوبارہ بجائی نہیں کرنا، یہاں مولا کے حکم سے مسجد تعمیر ہو۔ اس طریقے سے مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور آج یہ مربع میں پھیلی مسجد۔ اور یہاں پر مولا نے فرمایا تھا کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا بیت عتیق کے برابر، خانہ کعبہ کے برابر سب۔ اب اس میں آپ مومنین کے لیے کیا ہے کہ جب جائیں گے سب سے پہلے مولا کے حضور اپنی معافی، کیونکہ ہم مولا کے امتی ہیں۔ جب کہتے ہیں نا کہ کاش ہم کرو یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، تو بعید رہیں فرزند زہرا کا یہی جواب آئے گا، اے حسین کے عزادارو اگر سچی ہو تو میرے مہدی کے ساتھ کیا کریں۔ لہٰذا مولا سے معافی مانگنے کے لیے بہترین جگہ ملاقات ہے۔ تو یہاں پر 2 رکعت نماز احترام مسجد پڑھنی ہے،
جس میں علامت کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، رکوع ایک ہی رہے گا۔ سجدے میں جائیں گے تو ذکر سجدہ 7 دفعہ، پہلے سجدے میں بھی اور دوسرے سجدے میں، دوسری رکعت بھی بیان ہے اسی دفعہ، اسی طرح کے علامت کے بعد 7 دفعہ سورہ توحید، رکوع اور سجود کا ذکر 7 دفعہ۔ یہ 2 رکعت نماز احترام مسجد ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں 2 رکعت نماز جو امام نے تعلیم دی تھی، 2 رکعت نماز امام زمانہ قرب بتانے لگے، ٹھیک ہے؟ اس میں تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، جب نیت کر کے اللہ اکبر کہیں نا، علامت شروع کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک جملہ جو ہے وہ 100 مرتبہ کہہ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے اہدنا الصراط المستقیم سورت پوری، دوسری سورت پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع اور سجدے کی تسبیح اس میں بھی 7 دفعہ۔ یہ آپ کے 4 رکعت اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کوشش کریں کہ مولا سے استغاثہ کرتے ہوئے مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، مولا کے صدقے میں اپنی دعائیں مانگیں، اور آج دعاؤں کی قبولی کا بہترین ٹائم کہ بی بی کی مبارکباد دیں، کہ بی بی کی آمد کے صدقے میں، اس عظیم حسن اسلام کے صدقے میں ہماری دعائیں مستجاب ہیں۔ وہ عالم اسلام کے لیے دعا گو ہوں، اور مولا کی سلامتی کے ساتھ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ جب مولا ضرور فرمائیں گے نا ایک لمحہ فکری آخری جو، تو آپ یہ صرف ذرا سوچیں، تصور کریں کہ ہم جو 8-10 فیملیاں یہاں پر جو بھی مومنین ہیں 10-12، مولا آ جائیں ظہور کر کے، ہر مومن سے ملنا تو ہے، جب تشریف فرما ہوں گے اللہ کرے آ جائیں جلدی، تو اس ٹائم اگر پاکستان تشریف لے آئیں تو ہم میں سے کس کا گھر اس قابل ہے کہ مولا کو مہمان بنا سکے؟ کیونکہ جو تطہیر کا مالک ہے وہ نجاست والی جگہ بھی نہیں آتا، موسیٰ کاظم کا بیٹا موسیقی والی جگہ بھی نہیں آتا۔ لہذا ان چیزوں کو سوچ کر مولا سے وعدہ کریں کہ جو کوتاہیاں ہو گئی ان کی معافی دیں، اور آئندہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ آپ کا سچا منتظر بن سکیں۔ انہیں کے الفاظ کے ساتھ جو ہے میں آپ کو آگے منزل کی طرف چلتے ہیں، گاڑی بھی آ گئی ہے۔ یہ مسجد جمکران ہے، اس کے کئی سین ہیں اور بڑا وسیع احاطہ ہے۔ اتنی بڑی جگہ ہونے کے باوجود بعض اوقات مناسبت کے ایام میں یہ جگہ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے اور یہاں دل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی، یعنی لوگ اشتیاق سے، شوق سے، محبت سے اپنے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور اپنی بارگاہ اپنے طرف سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے 2 رکعت نماز ہے، نماز تحیہ مسجد، 2 رکعت نماز اہداء امام زمان ہے، بعد دوسرے اعمال بجا لائے جاتے ہیں۔ اور یہ اندر کا جو ایریا جہاں اعمال بجا لاتے ہیں یہ کھچا کھچ بھر رہی ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے اس میں جگہ ملتی ہے، اور زائرین بھی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں، امام کی بارگاہ میں طرف سے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ زیارت کرنے کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے قوم کی شہر کی طرف، تو ہمارے ساتھ اس قافلے میں کچھ ضعیف اور چلنے سے قاصر افراد بھی تھے، جن کے لیے ہم نے ویل چیئر ہوٹل سے لے لی تھی، اور بعض ہوٹل جو ہے ان کے پاس ویل چیئر ہوتی ہے، وہ ویل چیئر کا ان کے پاس انتظام ہوتا ہے، تو ہم وہاں سے ویل چیئر لے سکتے ہیں اور لیتے رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوٹل ہیں جہاں یہ انتظام نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے افراد ہیں جو چلنے سے قاصر ہیں، چل نہیں سکتے، تو وہ اپنی ویل چیئر اپنے ملک کے ساتھ سے لے کر آئیں تاکہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس حوالے سے مسجد جمران شہر سے باہر ہے، جب ہم شہر سے باہر زیارت کر چکے تو واپس جب آئے ہیں تو دوبارہ شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم دوسری زیارت کریں گے۔ یہ اب جس زیارت کے پاس پہنچے ہیں یہ چہل اختران ہے، اور یہی زیارت ہے موسیٰ مبارکہ کی۔ وہ عظیم ہستی ہیں، موسیٰ مبارکہ عظیم ہستی ہیں کہ تاریخ میں ان کا ذکر بیان ہوا ہے۔ یہاں حاجت روائی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ افراد جن کی شادی نہ ہو رہی ہو وہاں آ کر منت مانتے ہیں
اور ان کی حاجت روائی ہوتی ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ سے انہیں جو ہے اور محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور مقامات پر آپ تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں پر 3 ذریعے ہیں، تینوں ذریعوں کو میں یہاں تعارف کرا دیتا ہوں، زیر کرامن پڑھیں گے، اس کے بعد ہم صرف طواف کر کے بوسہ دیں گے، دعائیں مانگیں گے، اذان ہو جائے گی تو ساتھ ہی اپنی مغرب اور عشاء کی نماز کا سر یہاں پڑھ کے ہم اگلی زیارت بیت نور کی طرف جائیں گے۔ اب سب سے پہلے بڑی زیارت جو سب سے پہلے بڑا گنبد اور بڑی ذریعہ مہم ہے، وہ جناب حضرت امامزادہ موسیٰ مبارکہ بن امام محمد تقی الاسرار۔ ایران کے اندر چند ایک ایسے مقامات ہیں جہاں پر بلا فصل بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، کیونکہ باقی جتنے امامزادے آپ جاتے ہیں وہ کوئی پوتا ہے، کوئی پوتے کا پوتا ہے، دوسری پوچھ، چوتھی پوچھ۔ ان چند مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں پر آپ تشریف لا جاتے ہیں، جس کی زیارت ہے تقی مولا کے سگے بیٹے اور ان کے ساتھ ذریعے ہیں۔ دوسری قبر ہے، اوپر تعویذی قبر ہے کہ نیچے قبریں 2 ہیں۔ دوسرا ان کے جوان بیٹے ہیں احمد بن موسیٰ مبارکہ۔ اب اس کے ساتھ دوسری ذریعہ 40 امامزادوں کی 6 اختران پاکستان میں 40 بیویوں کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ 40 بیویاں ساری نہیں ہیں، بلکہ اس میں مرد بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، لیکن ہر ایک کا صرف یہ ہے کہ سارے کے سارے تقوی سادات ہیں۔ ایک ہی سین کے جناب موسیٰ مبارکہ کا اجڑا وسیع تقی مولا کا مجموعی سراسیر ہے، جس کو 6 اختران کہا جاتا ہے۔ اب موسیٰ مبارکہ کون؟ اس امامزادے کے صرف 2 سے 2 ٹائم ایسا ہے کہ ہم تشریح نہیں کر سکتے۔ 2 کے 2 نقطے بلافاظ بیٹے ہیں، اور اس تصویروں کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے 8ویں اور 9ویں امام 2 اماموں کی نسل اس امامزادے سے چلی، یعنی پوری کائنات میں جتنے سادات ہیں نا اپنے نام کے ساتھ رسمی سادات یا تقوی سادات لکھواتے ہیں، یا ایران میں برقعی اور اخوی سادات، سب کے ساتھ اس امامزادے کی اولاد ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا امتیاز کہ اس امامزادے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ معصومہ قوم کی اگلے ذریعے میں تھوڑی فضیلت بیان کروں گا۔ اس بیوی کے اتنے فضائل کے مالک بیوی کہ 9ویں امام کی بیٹیاں، 10ویں امام کی بہنیں، 11ویں امام کی پھوپھیاں، کوئی معمولی بیویاں نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی فضائل کے مالک بیویاں جس بیوی کی خاتمہ مرنا فخر سمجھے انہیں معصومہ قوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیوی معصومہ کی تدفین کے بعد سب سے پہلا حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنایا، پتھروں کی 4 دیواری اور پور کا چھت، ٹھیک ہے، بوریے کا چھت ڈال کے وہ تینوں بہنیں مجاور رہیں، اور آج اتنی مظلومہ ہے میں 100 زائرین کو کہتا ہوں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ شیعہ بھی نہیں جانتے، ہر کوئی جا کر معصومہ کو سلام کرتے ہیں۔ بیوی کی ذریعے کے اندر تقی مولا کی 3 بیٹیاں جو خادمہ تھی بیوی کی، وہ دفن ہیں، جو 10ویں امام کی بہنیں ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی، ان کا نام ہے حضرت زینب، ام محمد، حضرت میمونہ، اور وہ 3 اتنی مظلومہ سے زادی ہیں۔ ان کا یہ اس امامزادے کا فخر کیا ہے کہ وہ سگی بہنیں ہیں اس امامزادے کی۔ اس کے بعد آخری فضائل مختصر کہ آپ تقی مولا نے کیا نام رکھا تھا؟ موسیٰ۔ آپ کس کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ برقعے والا موسیٰ، موسیٰ مبارکہ، برقعے والا موسیٰ۔ کیوں؟ اتنے حسین امامزادے تھے، اس کی 2 وجوہات ذکر ہوئی ہیں: دشمنوں کے سر سے بچنے کے لیے، اور حسن کو برداشت نہیں کرتی تھی دنیا میں۔ شہزادہ علی اکبر کے بعد آل محمد کے سین میں موسیٰ مبارکہ سے بڑھ کر کچھ حسین نہیں ہے۔ 40 سال برقع پہن کر اس محلے میں زندگی گزاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری ذریعہ ہے وہ امامزادہ زید بن یحییٰ بن زید بن امام سجاد، اور جو 40 بیوی ہیں ان میں جناب موسیٰ مبارکہ کی بیوی بھی ہے، ان کی بہنیں بھی ہیں، ان کی بھانجیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بیٹیاں اور بھتیجیاں بھی ہیں۔ لہٰذا میں یہاں سب کی زیارت کی کمائی پڑوں گا، اندر اذان ہو رہی ہے، چونکہ بوسہ دیں گے تینوں ذریعوں کا، 3 ذریعے خیال کریں، بوسہ دیں گے اور اپنی نماز مغربین ادا کر کے سارے قافلہ انشاءاللہ گاڑی کی طرف۔ اچھا زیارت نامہ پڑھ نہیں، حالانکہ 2 رکعت نماز آپ ہدیہ پڑھنا چاہیں، 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت جملہ امامزاد کا، صرف 2 رکعت جو پڑھیں گے سب کی ادا ہو جائے گی۔ زیارت نامہ پڑھ میں زیارت نامہ پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ایھا السیدون الزکیون الطاہرون الولیون
جاؤن نبیون اشہد انکم کنتم حقا ونطقتم حقا وصدقا ودعوتم الی مولاي ومولاكم علانیۃ وسرا هذا متابعكم ونجا مصدقكم وخاب وخسر مكذبكم والمتخلف عنكم اشهدوني بهذه الشهادة ليكون من الفائزين بمعرفتكم وطاعتكم وتصديقكم واتباعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا صاحب آج پہلی کہیں آج دوسری کا ہے، آج پہلی گزر گئی ہے نا، یہ تیسری زیارت ہے اور 2 ذریعہ اندر ہیں اس طرف. ٹھیک ہے. یہاں ہم زیارت کے لیے آئے تو اتفاق سے اس وقت نماز کا ٹائم تھا اور زائرین اور مجاورین نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم نے نماز میں جماعت کے ساتھ شرکت کی. اس کے بعد زیارت کی طرف گئے، زیارت بجا لائی. یہاں پر 3 ذریعہ پائی جاتی ہیں، اس مبارکہ کی، چیل اختران، اور ایک اور زیارت جو ہے وہ پائی جاتی ہے امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. ابھی نام میرا ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ بڑی متبرک زیارت ہے اور بڑا مقام حاصل ہے مبارکہ اس لیے انہیں کہا جاتا تھا کیونکہ چہرے پر نقاب اور برقع جو ہے وہ اوڑا کرتے تھے، اور حد سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے ویسا کرتے تھے کہ اپنے چہرے پر جو ہے نقاب اوڑھ کر کے رکھیں. ایران کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر خاص علاقے میں کوئی نہ کوئی زیارت ہے، اور یہ باعث برکت ہے کہ لوگوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب وہ مشکلات کے شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہے، سارے جو ہے ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایران میں جماعت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تمام جو زیارتیں ہیں ان پر جماعت کا انتظام ہوتا ہے، اور زائرین، مجاورین، مومنین، مومنات زیارت پڑھتے ہیں. اب یہ 2 زیارتیں جس طرف تھی، یہ بجا لانے کے بعد ہم تیسری زیارت میں گئے ہیں، اور وہ زیارت کرنے کے بعد ہم یہاں سے تھوڑی دیر بعد روانہ ہو جائیں گے. ایک اور چیز جو دوبارہ میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زیارتوں پر ہم گئے ہیں تو کہیں بھی ہمیں مانگنے والا کوئی دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی کہیں ہم سے کسی نے پیسوں کا مطالبہ کیا ہے زیارت پر کہ بھائی جوتے آپ رکھوا رہے ہیں تو آپ پیسے جمع کروائیں، آپ اندر انٹر ہو رہے ہیں تو پیسے جمع کرائیں، آپ جو زیارت کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ہمیں ہدیہ دیں. بعض ایسے ممالک میں دیکھنے کو ملا ہے، لیکن ایران میں ایسا نہیں ہے. یعنی اتنی مشکلات ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ سینکشن لگنے کے باوجود، اتنا 40 سال سے دباؤ میں ہونے کے باوجود ابھی تک نوبت اس بات پہ نہیں آئی کہ لوگ محصف تعداد میں مانگنے کا کام کرتے ہیں اور گداگری کرتے ہیں. اب ہم اپنی گاڑی میں آ گئے ہیں اور پھر یہاں پر گاڑی کے ذریعے سفر کر چکے ہیں ہم، اور ابھی ہم اتر رہے ہیں بیت النور کے پاس. بیت النور وہ جگہ ہے کہ جہاں پر معصومہ کم جب کم تشریف لائی ہیں تو آپ یہاں اپنے قیام فرمائے. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ تھوڑی سی راستہ بند کرو پھر اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی علیہ ورحمۃ اللہ علی دائم الغیب. اما بعد
بعد آپ کی زیارت کا انداز اور ہو جائے گا، کیونکہ جب کسی شخصیت کا علم ہو جائے اور یہاں بیٹھنے کا مقصد میری طرف سے اور اس قافلے کی طرف سے یہ مختصر سا ہدیہ آپ تمام تاریخ جتنے موجود ہیں، آپ کے جتنے مرحومین اس میں سے چلے گئے ان کی روح کو اشارہ کرنے کے لیے حاجی بے فرما تھوڑا نزدیک ہو کے بیٹھ جائیں. 7ویں امام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن، 9ویں امام کی پھوپھی، سادہ سا تعارف ہے. اگر اجازت دیں تھوڑا سا انداز تبدیل کروں، آپ کے میرے 14 سالہ قیدی مولا کی لاڈلی بیٹی، حاکم خراسان، شاہ خراسان، مالی خراسان، امام رضا کی مسافرہ بہن اور غیرت مند تقی مولا کی شریفہ پھوپھی کا نام ہے فاطمہ معصومہ. انتہائی مختصر آج اس بیوی کی ولادت کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے. آج مسائل نہیں پڑھیں گے، نہیں تو میں بیوی کی شہادت آپ کو سناتا ہوں، لیکن آج کی خوشیوں میں خوش ہونا ہی ہمارے مرحومین کی بخشش کی نکال ہے. کون؟ وہ اتنی عظیم بیوی کہ جس کے اس شہر کا نام رکھنے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. پیغمبر نے قوم کا نام شہر قوم رکھا. ہوا کیا؟ معراج پہ جب گئے تو چند مرتبہ واپسی ہوئی. ایک مرتبہ آنے کا سبب یہ تھا کہ پیغمبر نے دیکھا ایک لمبی داڑھی والا بڑی تصویر ڈال کے بیٹھا ہے، جانتے تھے لیکن تعارف کرانا چاہتے تھے. جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، شیطان ہے، گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے. کہا واپس چلو. یہاں پر رشاد آ کر جب آئے واپس اس سرزمین پر، اس ٹائم حکم کیا کہ قوم یا ملعون، اے ملعون یہاں سے اٹھ جا. یہاں ایک میرے بھائی علی کی شیعوں کا مرکز رہے گا، قیامت تک گمراہ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد اس ٹائم پہ پیغمبر نے ٹھنڈا سانس لیا اور جبرائیل کو مخاطب ہو کے کہا جبرائیل یہاں میرا ٹکڑا دفن ہے، یہاں میرا ٹکڑا دفن ہوگا جو میری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے. پھر 14 کا قول ہے کہ 14 کا فعل ہے. اپنے بابا کے اعلان کو جناب زہرا نے اپنے رنگ میں دہرایا. اس بیوی کی معرفت کتنی عظمتوں والی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرا ٹکڑا، اور پھر معمولی ٹکڑا نہیں، میری امت کی بخشش کا نام ہے. جناب زہرا پوری کائنات کے بعد برکت 40 رات باپ بیٹے نے دروازے علی پہ شب بیداری کر کے ایک استغاثہ تھا کہ یا علی 14 صدیاں گزر گئی، کائنات میں کوئی غریب سے غریب مار جائے نا اس کے رضا کو پتہ ہوتا ہے قبر کا. میں عجیب سے یہ زیادہ ہوں کہ میری ماں زہرا کی آج تک قبر کا راز پتہ نہیں. میرا مولا آپ مشکل کشا کرے، میرے لیے مدد مشکل حل کرے تاکہ میں شیعوں کو بتا سکوں. آپ سیدہ کی مقبولیت ختم. جب اتنا اعمال کرنے کے بعد 40ویں رات ہوئی، دروازے پہ آدھی رات کے میں دستک ہوئی اور ہم راشد پوچھتے ہیں کون ہے آدھی رات؟ جواب میں ارشاد ہوا کوئی غیر نہیں، میں زہرا ہوں. بیٹا مراشد تو مجھے حسن حسین کی طرح پیارا ہے، تو نے تحقیق کا حق ادا کر دیا، لیکن میں زہرا آج بھی لیکن بیٹا تیرا مقصد تھا کہ کائنات میں لوگ کو شیعوں کو خبر دینا، پوری کائنات میں منادی کرا دی جو بھی میرے زخمی پہلو کی بات نہیں ہے مجھے مدینے میں رکھو. میں 11 بیٹوں سمیت 8 ٹائم معصومہ کو کی بات کر رہا ہوں. اتنی عزتوں والی یہ معصومہ کو چھٹے امام نے عجیب انداز کیا. شیعوں ہم آل محمد کو 14 کا قول و فعل دہرا ایک ہی صرف اور بات نہیں کرتی. بہت بڑا باب ہے معصومہ. اگر آپ کو کوئی اور دن ہوتا ٹائم ہوتا میں معصومہ سناتا. چھٹے امام فرماتے کہ شیعوں ہماری اتنی محبت آل محمد کی، ہم میں سے ہر وقت کا امام آج میں میرے بعد میرا مسلمان علی رضا جو بھی بات کا امام ہے وہ اتنا کرتے ہیں کہ پوری کائنات میں اسمبل کہ شیعوں کے گھر میں جب کوئی مریض ہوتا ہے امام جعفر فرماتے ہیں ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں. پوری کائنات آپ کے گھر سے جب جنازہ ہوتا ہے، آج امام زمانہ کا استغاثہ بھی امام فرماتے ہیں میں تشریف میں شریک ہوتا ہوں. کیوں؟ آپ نے علی رضی اللہ اور ان اماموں کو مانا ہے. لہٰذا معصوم کہتے ہیں جب ہماری آپ نے اطاعت کی ہے نا، ہمیں امام مانا ہے تو امام کا بھی حق ہے معموم کی نسل.
لیکن جب اتنا کہہ چکے نا شاگردوں کو درس دے رہے کہتے ہیں لیکن یاد رکھو تنخواہ محبت ہونی چاہیے دونوں طرف سے، کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہمیں ملنے کے لیے جیسے آپ لوگ ملنے کے لیے۔ تو شیعہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا سوالی صحابی، کہتے ہیں مولا مشکل کشا کی کہتی شیعوں کے لیے مشکل بنا دی، غریب شیعہ کہاں جائے، آپ میں سے کوئی مدینہ ہے کوئی کربلا ہے۔ اس ٹائم میں امام صاحب صادق الصادق کی حدیث سے شاید اور کہتے ہیں تعلیم میں سب کے امام کی دنیا میں تشریف فرما نہیں۔ چھٹے امام نے کیا کہا، شیعوں میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں، مشکل حل کر کے جا رہا ہوں، کیا کہ اگر میرے نانا رسول کو ملنا ہے مدینہ جاؤ، میرے بابا علی کو ملنا ہے جو کوفہ، اس لیے کہ مولا کے دفن ہونے کے بعد جائے شہر نجف ہونا، اگر میرے جد حسین سکی عباس کو ملنا ہے کربلا جاؤ۔ لیکن اگر ساری آل محمد کو ایک جگہ پہ ملنا چاہو تو چھٹے امام فرماتے ہیں میری پوتی ہوگی فاطمہ معصومہ، اس کا نام ہوگا کم میں دفن، میری پوتی کا زوار اس پہ جنت واجب۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا میری لاڈلی کے زوار پہ جنت واجب۔ امام رضا نے حد کر دی، کہا منظار المعصومہ کا منظارہ نہیں، جس نے میری بہن کی زواری کی اس نے امام رضا کی زواری کر لی اور اس پہ جنت واجب۔ تقی مولا نے کہا میری پھوپھی کی زیارت کا ثواب جنت واجب۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جب سب معصومین کا یہ اعلان سنا نا، خدا کی رحمت جوش میں آئی، ہے میری محبوب ہستیاں، یہ شہزادی آپ کو اتنی پسند ہے کہ سب جنت کا اعلان کر رہے ہو، میں خدا بھی اعلان کرتا ہوں کہ میری جنت کے 8 دروازے، 3 دروازے میں اس بی بی کی خاطر کم کی طرف ہوں۔ اور میری بہنوں، آپ شام سے چلے کربلا کی زیارتیں کی، جو بھی زیارتیں آپ نے کی ہیں نا سب علماء نے لکھی، واحد زیارت نام حضرت معصومہ کا جس کا ایک ایک جملہ امام رضا نے خود، اور اس میں امام رضا یہی جملے دہراتے ہیں۔ میں آپ کو آخری جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، ٹائم بہت مختصر ہے، کیا کہ آپ جب اس کے بعد جائیں نا ذریعہ حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے، دروازہ معصومہ سے داخل ہونے کے بعد ذری تک ہے 14 قدم کو بس، ہر قدم پر ایک معصوم ہستی آپ کا استعمال، چونکہ 14 کی ہر معصوم ایک قدم پر ایک معصوم ہستی کھڑی ہے۔ وہ میرے مہمان میں تیرا مشکور، جناب زہرا فرماتے ہیں میری کنیزوں میں آپ کی مشکور، میری بیٹی کی زیارت کے لیے آئی ہو، میں آپ کی بخشش کے لیے آئی، اور یہ بیٹی کہ جس میں تدخلوا بشفاعت عشیتنا باجمعہم، یعنی سارے کے سارے شیعہ معصومہ کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ تو آج ہم اسی بی بی کی ولادت کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ بی بی کی اس معرفت کے ساتھ ہمیں زواری نصیب ہو اور ہماری زیارت زندگی کی آخری زیارت نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں زواری نصیب فرمائے، جس طرح آج ایران عراق شام دکھائے ہمیں بقیع کا قبرستان نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ جو مومنین حسرت لے کر بیٹھے سب کو سفر نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ چند منٹ بیٹھنا، ہمارا اس ذکر کا ثواب، اس بی بی کی توفیل ہمارے مرحومین کی روح کو احسان فرمائے اور ان کی روح کو ہم سے راضی خوشنود فرمائے، معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارا یہ آج کی خوشیوں کا پیغام امام زمانہ کے حضور قبول فرمائے، ہم سب کو بار میں امام کی معرفت نصیب ہو، ہمارے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں اور جو لوگوں نے ذمہ لگائے ہیں سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی اللہ مولانا صاحب اس جگہ کے متعلق بتا دیں۔ جی وہی میں ذکر کرنے والا تھا، چونکہ شہادت کے جملے یہ حجرہ ہے بی بی کا، جہاں پر معصومہ جب میں تشریف لائی تھی نا، اتنے شاندار استقبال کے بعد بی بی کے 4 بھائی سارے میں شہید ہو گئے تھے، وہاں سے بی بی کا استقبال کر کے لایا گیا تھا۔ 17 دن بی بی اس کمرے میں مریض رہی، 17 دن کے بعد یہاں ہی غسل ہوا، یہاں ہی کفن ہوا، یہاں ہی جنازہ تیار ہوا، یہاں سے اس مومن موسیٰ بن حضرت کا گھر تھا جہاں پر آپ بیٹھے، یہاں سے جنازہ اٹھا کر یہ یہاں پہ حرم ہے نا، یہ اس مومن کا چونکہ وہ شریف قبیلے کا سردار تھا، اس کا اپنا باغ تھا، وہاں پر قبر تیار ہوئی۔ اب سارے مومنین نے ہزاروں کے حساب سے جنازہ اٹھایا، وہاں پر دفنانے کے لیے اب سب مشکل بن گئی تھی کہ معصوم کی زبانی معصومہ کو کہا گیا تھا، معصومہ ایک بی بی کو، اب کون ہو جو معصومہ کو قبر میں اتارے؟ اس وقت نادر نامی مومن کو تجویز کیا گیا، اس نے استغاثہ کیا مولا رضا آئیں اپنی بہن کا جنازہ دفن۔ یہ جو آپ کے ہوٹل کے ساتھ نہر ہے، اس نہر سے 2 گھوڑا سوار ہیں متعارف، امام تقی اور امام رضا آئے، انہوں نے قوم والوں کو شکریہ ادا کیا، اپنی بہن کا وداع کیا، اور وہ تاریخی مصائب ہیں جو آج نہیں پڑھنے، آج خوشی کے دن، ٹھیک ہے۔ اس انداز میں امام رضا بہن کو دفنا کر چلے گئے۔ جب امام رضا چلے گئے تھوڑے عرصے کے بعد تقی مولا کی یہ بیٹیاں آئیں اور انہوں نے آ کر پتھروں کی 4 دیواری اور بوریوں کے چھت ڈال کر پہلا بی بی کا حرم بنایا۔
لہٰذا اس طریقے سے بھی امام حضرت معصومہ کے حرم کی ہسٹری ہے. آپ اپنی دعائیں بھی کریں اور اس معراج حضرت معصومہ کو اس کمرے میں جہاں پر 17 دن مریض نہیں ہیں اندر جا کر بہت سارے دعائیں مانگیں اور پھر گاڑی میں آپ اندر چلیں. میں مختصر سی زیارت پڑھ لیتا ہوں بیوی کی. نیچے چلیں آپ مولانا صاحب یہاں سے زیارت پڑھیں گے. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم یا بنت فاطمہ و خدیجہ. السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین. السلام علیکم یا بنت الحسن والحسین. السلام علیکم یا بنت ولی اللہ. السلام علیکم یا اخت ولی اللہ. السلام علیکم یا امت ولی اللہ. السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر. یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لك عند الله شأن من الشان. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة ولا تسلب مني ما لا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہاں پر بیت النور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر پر رسیاں باندھی ہوئی ہیں. اس کی یہ وجہ تھی کہ کرونا کے دوران تاکہ کوئی ممبر پر نہ بیٹھے اور کرونا کی جو SOPs ہیں اس پر عمل کیا جا سکے. یہاں پر ایران میں اکثر زیارات پر جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ خواتین چادر اوڑھیں، اور بعض خواتین کے پاس چادر نہیں ہوتی تو وہاں پر چادر کا انتظام ہوتا ہے، وہاں سے چادر لی جا سکتی ہے. وہاں سے چادر لے جانے کے بعد استفادہ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح ہے کہ اسلامی ممالک میں یہ مشکل ہے، جوتوں والا مسئلہ ہے، گم ہونے کا خطرہ ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک طریقہ یہ بنایا گیا ہے کہ ایک وہاں تھیلا ہوتا ہے، آپ جوتے اس میں ڈال کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ پریشانی نہ ہو کہ بھئی آپ کے جوتے گم ہو جائیں گے، گم ہو گئے ہیں، ٹینشن کے شکار. ظاہر ایک آدمی آیا عبادت کے لیے ایک مکان پر، بجائے اس کی اپنی عبادت کی طرف توجہ دے، اس کا ٹینشن رہے کہ اس کے جوتے کہیں نہ اٹھا لیے جائیں، کہیں گم نہ ہو جائیں. ایسی مشکلات سے وہ محفوظ رہنے کے لیے ایسا کام کرتا ہے. تو اب ہم ایک ایسی دکان میں آئے ہیں جہاں پر مذہبی بینر اور چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، اور یہاں پر بھی پرچم ہیں، بعض دوسرے علم ہیں، اور اس کے علاوہ زنجیر ہیں، اور بعض لکھائی ہے دوسری پائی جاتی ہے جو یہاں سے آپ ہدیہ کر کے اپنی امام بارگاہ کے لیے لے جا سکتے ہیں، جس میں مختلف پمفلٹ ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے جو ہے وہ نشان ہیں، علم ہیں، تسبیح ہیں. یہاں خرید کر کے آپ جو ہے وہ اپنے ملک کو، اپنے گھر کے لیے، اپنی مبارکہ کے لیے جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں.